دوستوں آج ماہ ذی‌الحج کی 28 تاریخ آخری اتوار کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص ماہ ذی‌الحج کے آخری اتوار کو یہ دولت کی خاص تسبیح صرف 3 بار پڑھتا ہے، اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 3 بار پڑھتا ہے، وہ اللہ پاک سے 33 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی اس کو اسی وقت مل جاتے ہیں۔ ایک دن کے اندر اندر اس کے 33 کروڑ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ یہ عمل میں نے اپنے ایک بھائی کو بتایا تھا، اس نے کہا کہ یار میرے اوپر تو قرضہ بہت زیادہ ہے اور قرض اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ میں خود پریشان ہوں، کہیں بینک والے میرا گھر نیلام نہ کر دیں۔ تو اللہ والوں میں نے کہا کہ اس کو اس تسبیح کو ذی‌الحج کی 28 تاریخ کو پڑھ لو اور کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھو۔ جس طریقے سے ایک ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اس نے اسی طرح سے رب کی بارگاہ میں تڑپ کے پڑھا اور اس نے کہا کہ میرے مولا میں تجھے اس نام سے پکار رہا ہوں جس کو پکارنے کا تو نے ہی مجھے کہا ہے۔ اور اللہ والوں یہ ذی‌الحج کی 28 تاریخ ہے، یعنی آخری 2 دن باقی بچے ہیں، پھر یہ پورا سال ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کی اتنی فضیلت ہے کہ پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اگلے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ایک دن کے اندر 33 کروڑ کا بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ بس ماہ ذی‌الحج کی 28 تاریخ آخری اتوار کو یہ عمل صرف 3 بار پڑھ لیں۔ اللہ والوں آپ کی ناممکن 33 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ جو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو نہیں سکتا، دیکھیں جو آپ کے لیے ناممکن ہے نا، وہ صرف میرے رب کی ایک کن کا محتاج ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا ہو جا تو پھر فیکون وہ ہو جائے گا۔ اس لیے آج اس تسبیح کو، اس عمل کو آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ یقین جانیں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین اس طریقے سے آپ کو عطا فرمائے گا رزق اور مال و دولت، کیونکہ یہ کامیابیاں، یہ رزق، یہ سب کچھ رب کی طرف سے ہے۔ اور جب رب کسی کو دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے ماہ ذی‌الحج کی 28 تاریخ آخری اتوار کو صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اور اللہ والوں یہ کوئی عام اتوار نہیں ہے، یہ ماہ ذی‌الحج کے آخری اتوار کا دن ہے۔ جب بھی ماہ ذی‌الحج کے مہینے میں آخری اتوار کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا خاص راز لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ صرف اس تسبیح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ناممکن بیماریاں، مطلب جس کا کوئی علاج ہی نہیں، وہ بیماری ہو گئی جیسے کینسر جیسی موذی امراض، شوگر جیسا خطرناک مرض، بلڈ پریشر، کیونکہ دیکھیں یہ وہ بیماریاں ہیں جو قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حتیٰ کہ اگر مقروض ہیں، قرض دار، دیکھیں قرض بھی ایک بیماری ہے اور قرض اگر کسی پہ چمٹ جائے نا پھر وہ بھی قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے آج اس تسبیح کو صرف 3 بار ماہ ذی‌الحج کی 28 تاریخ کو پڑھ لو، یقین جانو تم حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ رب کے لیے یہ کن فیکون کہنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن میرا اللہ رب العالمین جب بولتا ہے، جب فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو آج پورے سال کے گناہوں کو معاف کروانے کا آخری موقع ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نامہ اعمال جب بند ہو تو آپ لوگ گنہگار ہوں۔ اس لیے آج ماہ ذی‌الحج کی 28 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ خاص تسبیح صرف 3 بار پڑھ لو، صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھ لو۔ یقین جانو 3 بار پڑھنے سے آپ لوگوں پر کروڑوں کا بھی قرض ہوگا نا تو وہ بھی اتر جائے گا۔ دیکھیں رب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بات کہ رب کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو آپ کے لیے مشکل ہے نا وہ رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ اس لیے آپ لوگ لازمی اس عمل کو پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی خوبصورت زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو ماہ ذی‌الحج کی آپ نے 28 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے پھر وہ دیکھیں بچتا نہیں۔
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مقروض ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، اگر آتا بھی ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، تو میری وہ تمام بہنیں بھی لازمی اس عمل کو پڑھ لیں۔ نہایت عظیم و شان، خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ بس ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ لازمی اس عمل کو پڑھ لیں۔ وہ رشتہ جس کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آئے گا، آپ کے دروازے پر دستک دے گا اور انشاءاللہ وہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اولاد جسی نعمت سے مالا مال ہونے کے لیے ماہ ذی الحج کے آخری اتوار کے دن 28 تاریخ کو یہ عمل پڑھ لیں۔ میرے بتائے ہوئے طریقے سے صرف 3 بار پڑھ لیں۔ وہ جو کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں نا، سالوں سے آپ کی جو حاجتیں ہیں پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن کے اندر اندر بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب راضی ہو جائے گا۔ رب کو راضی کرنے والا خاص عمل ہے جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ آج ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لے۔ چاہے تو وہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں تب بھی یہ عمل آپ لوگ ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ کو پڑھ لیں، چھوڑیے گا نہیں۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ اور آخری اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔
اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی مشکلات الگ الگ ہے، لیکن آج ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ اور آخری اتوار کے دن یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، چھوڑیے گا نہیں۔ نہایت عظیم و شان خاص اور نیاب وظیفہ ہے، رزق میں خوب برکتیں اور رحمتیں ڈالنے والا عمل ہے، یہ آپ لوگ لازمی پڑھیں، چھوڑیے گا نہیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس تسبیح کو چھوڑ دی، غفلت میں رہ کر چھوڑ دی، تو یقین جانیں پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ آخری اتوار کو یہ عمل پڑھ لیا تو آپ لوگ جو رب سے مانگیں گے وہ سب آپ کو مل جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اللہ والوں اگر ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ اگر چینی یا چاول نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دینا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کلمات کو معمولی مت سمجھنا، یہ اسماء اعظموں میں سب سے بڑا اسماء اعظم ہے۔ آذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی آذان کی شروعات ہوتی ہے، ابتدائی کلمات یہی ہیں، اور تکبیر جو دی جاتی ہے مؤذن وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، جنگ کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کی فضیلت جتنی زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں آپ بولے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ والوں وقت کی قلت کی وجہ سے آج آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا یہ عمل سب سے پہلے پڑھنا ہے، پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کھینچ کے لے کر آئے گا، نصیبوں کو سنوارے گا، رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔
اللہ والوں، جب رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نا تو رحمت کے وہ خاص دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل لازمی پڑھنا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ اکبر یہ بڑے ہی خاص کلمات ہیں، تو لہٰذا جو پڑھنے کا انداز ہو آنکھوں کو بند کریں اور پھر اللہ اکبر اس طریقے سے پڑھیں اور اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہوتا ہے، ورنہ دل ہی دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو افضل طریقہ بتا رہا ہوں کہ اتنی آواز میں کریں، اتنی زور سے نہ پڑھیں کہ دوسرا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو، اتنی زور سے ہاں ضرور پڑھیں کہ آپ کے منہ سے آواز نکلے اور آپ کے کان اس آواز کو سن لے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اور جب کانوں میں آواز جاتی ہے تو نور منہ سے نکل کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ یقین کریں بزرگان دین کے اقوال آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں، یہ روحانی باتیں ہیں، اگر سمجھ میں آ گئی تو یقین کریں آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے، چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والو یہ 4 بار۔ اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی
آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو۔ یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیمو یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر چینی پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کر دیں۔ جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے آپ مانگیں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو دینے پر آتا ہے نا، وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ دعا صحیح انداز میں نہیں کرتے، وظیفہ پڑھتے ہیں بہت اچھے انداز میں، رو رو کر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں اور بس اتنا کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ رٹی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں کہ میرے مولا جو میرے حق میں مجھے ہے وہ عطا کر دے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کی دعا صحیح ہے، لیکن مانگنے کا انداز آنا چاہیے۔ اللہ والوں اسی طریقے سے کہا نبی پاک نے کہ جب بھی رب سے دعا کرو تو روتے ہوئے کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی دعا مانگا کریں تو اس طرح سے مانگا کریں کہ واقعی جسے مانگنے کا حق بنتا ہے۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس طرح سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یقین کریں اگر اپنے سیٹوں سے، جہاں پر ہم لوگ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں نا، وہاں کے جو سیٹ ہوتے ہیں، اگر ان سے اس لہجے میں بات کریں تو وہ ہمیں جلدی چھٹی بھی نہ دے۔ میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس احترام کے ساتھ بات نہیں کرتے جیسا کرنے کا حق بنتا ہے، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ با ادب جو ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو، جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں انشاءاللہ العزیز منٹوں میں حل ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو اللہ والوں اب چینی کا کیا کرنا ہے؟ چینی کو آپ لوگ صدقہ کر دیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں صدقہ ایسی چیز ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب صدقہ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ مثلاً کہ کوئی میٹھا بنا کے غریبوں کے گھر بھجوا دے تو یہ ایسے بھی صدقہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو کسی چیٹیوں وغیرہ کو ڈال دیں تو اس طریقے سے بھی صدقہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی دعوت ہو جائے گی۔ اب چیٹیاں کہاں ہوں گی یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کونوں کے اندر مل جاتی ہیں، میدان کے کونوں میں یا قبرستان کے کونوں میں بے شمار کی چوٹیاں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ وہاں پر جو ہے ان کو ڈال دیں اور رب سے دعا کریں کہ میرے مولا
میرے اس صدقے کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، اور آئندہ بھی مجھے اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔